قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یقیناً نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطہ حیات، مکمل قانون قرآن کریم کی شکل میں اور اس کی تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو ہے نا وہ اتاری۔ قرآن کریم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جو عبد الآباد کے لیے قانون ہے، اور وہ ایسا قانون ہے کہ جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ دیکھیں نا، انسان قانون سازی کرتے ہیں تو ترمیموں کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان میں ایسے پہلو نکل آتے ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہوتے، وہ انسانیت کے لیے ان میں عمل کرنا مشکل ہوتا ہے یا ناممکن ہوتا ہے۔ قرآن کریم وہ واحد ایسا قانون ہے جو عبد الآباد کے لیے انسانیت کی مکمل ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اسی میں انسانیت کی نجات ہے۔ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ ایسا قانون بنا پائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے پھر یہ قانون قرآن کی شکل میں اتارنا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینا، اور عبد الآباد کے لیے اس کو انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت بنانا، یہ بہت بڑی اس کی رحمت کی ایک دلیل اور مظہر ہے۔ جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی شکل میں تعلیمات لے کر آئے، یقیناً وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ پھر جب نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کے آسمانوں پر جانے پر پابندی لگا دی، تاکہ وہ وہاں سے کچھ باتیں اچک کر اپنے موکلین کو نہ بتائیں اور توہم پرستیاں نہ پھیلائیں، توہم پرستیاں نہ پھیلائیں۔ توہم پرستیوں کو روکنے کے لیے، سپرسٹیشنز کا سد باب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے توہم پرستیوں کا خاتمہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، بلا تیارہ، پرندوں کے ساتھ کوئی معاملات نہیں جڑے ہوئے کہ دائیں طرف پرندہ اڑے گا تو کام کر لیں تو درست ہے، بائیں طرف اڑے تو کام نہ کریں کیونکہ یہ بدشگونی ہے۔ آپ نے فرمایا بلا ہمت، اور نہ ہی کسی مقتول کی روح الو کی شکل میں جو ہے نا وہ اپنے قصاص کا مطالبہ کرتی ہے۔ روحیں نیک لوگوں کی جنت میں ہیں اور اسی طرح برے لوگوں کی عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی نعمتوں میں ہوتی ہیں۔ بلکہ مسند احمد کی روایت ہے کہ شہداء کی جو ارواح ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوتی ہیں، اور بلکہ عام مسلمانوں کی ارواح بھی جنت میں ایک خاص مقام پر ہوتی ہیں۔ تو لہذا یہ جو توہم پرستیاں تھیں ان کا آپ نے آ کر خاتمہ کیا۔ یہ سورج گرہن کے ساتھ کئی ایسے ہی غلط عقائد لوگوں نے جوڑے ہوئے تھے کہ سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو کسی بڑے کی یا موت ہوتی ہے پیدائش، آپ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ستاروں کے ساتھ بڑے لوگوں نے عقیدے جوڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کسی ستارے کی بدولت کوئی بارش نہیں ہوتی، بارش اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اس طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ اتنی اصلاح کے باوجود آج بھی لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ستاروں کے بارے میں، جن سے تقدیریں جڑی ہیں، کام جڑی ہیں، مستقبل کے فیصلے ان سے ہوتے ہیں اور مستقبل کے کام ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، ستارے یا تو رجم للشیاطین، شیاطین کو مارنے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یا زینت آسمان کے لیے ہیں، یا سائنسی طور پر ان سے جو رہنمائی لی جاتی ہے اس کے لیے۔ جس طرح کہ اقبال نے کہا ستارہ کیا مجھے میری تقدیر کی خبر دے گا، یہ تو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی رحمت یا آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے توہم پرستی کا خاتمہ کیا، شرک کا خاتمہ کیا۔ انسانیت جو ہے نا وہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ آپ نے توحید کی ان کو تعلیمات دیں، لوگ جنت کے راستے پر چل پڑے۔ اقبال نے کہا نا ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو اے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینیت کے کئی مظاہر ہیں۔ آپ نے شرک کی محفل برہم کر دی، توحید کی بزم سجائی، توحید کا درس دیا، توہم پرستی کا خاتمہ کیا، لاجک اور علم اور عقل کی بنیاد پر لوگوں کو عقائد جو ہے نا ان کی تربیت کی۔ اسی طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اخلاقیات لوگوں کو سکھائے، اخلاقیات کی تعریفات بدل دی، ان کی سوچ بدل دی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا۔ لوگ بہادر اسے سمجھتے تھے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا طاقتور وہ ہے جو غصے کو قابو میں رکھے، غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو جب غصے میں انسان بے قابو ہوتا ہے تو بڑی تباہیاں پھری ہوتی ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کے حوالے سے کہا کہ وہ ہے جو ظالم ہے، قیامت والے دن جب آئے گا تو اس کی نیکیاں اس کے ظلموں کی وجہ سے اسے چھین جائیں گی، بلکہ لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں پڑ جائیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس طرح آپ نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا، بہترین انسان اسے قرار دیا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ لوگ جو عورت کو گھٹیا سمجھتے تھے، حقیر جانتے تھے، ان کے لیے پیمانہ یہ بنا دیا کہ تم اس اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو گے تب
تم بہترین انسان ہو. آپ نے فرمایا بہترین لوگوں میں سے وہ جس سے خیر کی توقع ہو، بہترین انسان ہو جو لوگوں کو نفع دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی عزتیں، جان مال، آبرو محفوظ ہو. تو اس طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واقعی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مظہر ہیں. نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ آسانیاں ملیں، سہولتیں ملیں، وہ تکلیفوں سے بچ جائیں. آپ نے قضاء حاجت کے لیے دعا سکھائی تاکہ شیاطین کی شر سے انسان محفوظ رہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بعض دفعہ کھلے میدانوں میں انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، یہ دعا پڑھ لے تو شیاطین کی شر سے محفوظ رہتا ہے. اس طرح آپ نے فرمایا ایسے چھت پر مت سوئے جس کے گرد چار دیواری نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بوچی میں گر جائے. پھر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتا کپڑے جھاڑ کے پہنا کرو تاکہ جو ہے نا وہ کوئی کیڑا مکوڑا نقصان نہ پہنچا دے. اللہ اکبر. سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا کہ کیڑا وغیرہ نہ آ کے نقصان پہنچا دے. اس طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یقیناً تمہارے پاس عظیم ترین رسول آئے، تم مشقت میں پڑو ان پر یہ گرا گزرتا ہے. تو دیکھیں نا یہ آپ کی رحمت للعالمینیت کا مظہر ہے کہ لوگ مشقت میں پڑیں آپ کے لیے گراں ہے، آپ لوگوں کے خیر خواہ ان پر رافت کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی واقعی جہانوں کے لیے رحمت ہیں. آپ نے توحید سکھائی، شرک سے لوگوں کو بچایا، جنت کے راستے پہ لوگوں کو چلایا، توہم پرستی کا خاتمہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر والی لوگوں کو سوچ دی. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا خاتمہ اس طرح کیا کہ مائنڈ سیٹ ہی چینج کر دیے. آپ نے چھوٹی چھوٹی بھلائی والی باتیں لوگوں کو بتائیں. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہی اسے قرار دیا جو دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ اکبر. مومن ہی اسے قرار دیا جس سے لوگوں کی عزت، آبرو، مال، جان محفوظ ہے. تو دیکھیں نا یہ ساری تعلیمات آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مظہر ہے. اسی لیے تو مولانا حالی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.